الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئیے موضوع منتخب ناموس رسالت اور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اس موضوع سے کچھ گفت و شنید ہو. اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر عمل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے. جب تک پڑھتا رہتا ہے، 1 گھنٹہ پڑھے گا تو 1 گھنٹہ مسلسل رحمتوں کی بارش میں نہائے گا. 5 منٹ پڑھا تو 5 منٹ رحمتوں کی بارش میں نہائے گا. تو آئیے جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ناموس رسالت، عزت رسالت، علیہ التحیۃ والثناء، اسی موضوع پر گفتگو چل رہی کہ ناموس رسالت پر پہرا دینا، ناموس رسالت، عزت رسالت کی حفاظت کرنا، اس کی پاسداری کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. وہی پہرا دیتا ہے، وہی حفاظت کرتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم فرما دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا ایسا فضل ہے جسے اللہ تعالی جسے ہر کسی کو نہیں دیتا بلکہ جسے پسند فرماتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. تو اس پر مسلسل 3 ہفتے سے کلام چلا، ابھی 4تھا ہفتہ بھی ہے. اب آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کا خیال کرنا یہ اعتقادات میں بھی ضروری ہے، عملیات میں بھی ضروری ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ کسی آدمی کی بات کو ماننا، کسی آدمی کی اتباع کرنا، کسی کے نقش قدم پہ چلنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس کی عزت کر رہا ہے، آدمی اس سے محبت کر رہا ہے، آدمی اس سے جو ہے اپنی الفت کا اظہار کر رہا ہے. تبھی جا کر کے انسان اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے. تو ایسے ہی جیسے اعتقادات میں، عقائد و نظریات کے حوالے سے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ناموس رسالت اور عزت رسالت کی پاسداری کی ہے، حفاظت کی ہے، ویسے عملیات میں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور محبت پر پہرا دیا ہے. عملیات میں بھی زبردست پہرا دیا. عملیات میں پہرا دینے کے بس خالی آپ کا ایک قول سنیں اور اندازہ لگائیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پاسداری کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پاسداری کر رہے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو سنو، ہر آدمی محبت سے دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے الفت کرتے ہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اے محبوب آپ کہہ دو تمہارا دعویٰ مکمل نہ ہوگا،
اگر دعوے کو مکمل کرنا ہے مجھے فالو کرو، میری اتباع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود تم کو محبوب بنا لے گا، تم کو خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا، محبوب بھی بنا لے گا، اور محبوب بنانے کے بعد خطا بھی معاف فرما دے گا۔ اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ تقوی، آج تو متقی بہت نظر آتے ہیں لیکن متقی کون ہے؟ ذرا غوث پاک سے تو پوچھ کے دیکھیں، متقی کون ہوتا ہے؟ حضور غوث پاک کی کسوٹی دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ متقی کون ہوتا ہے۔ اور حضور غوث پاک نے خالی عملیات کے حوالے سے بتایا، اور میرے سرکار سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمت الرضوان نے مطلقاً فرمایا کہ جو آدمی 7 چیزوں سے بچتا ہے وہی آدمی رب کی بارگاہ میں متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اور جو زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں اتنا زیادہ عزت والا ہوگا۔ تو عملیات میں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت و ناموس کا خیال فرمایا، عزت و ناموس پر پہرا دیا۔ تو بات چلی حضور غوث پاک حضور اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے 7 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، کفر سے آدمی بچتا ہو۔ آج بہت سارے کفریہ جملے نکل جاتے ہیں ہماری زبان سے، دعویٰ ہوتا ہے متقی پرہیزگار ہے۔ نمبر 1، کفر سے بچتا ہو۔ نمبر 2، آدمی شرک سے بچتا ہو۔ نمبر 3، گناہ صغیرہ سے بچتا ہو، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔ 4، یہ تو وہ ہو گئے جن سے بچنا ازحد ضروری ہے۔ اور آگے 3 حضور اعلیٰ فرماتے ہیں شبہات سے بچتا ہو، شہوات سے بچتا ہو، لغزشات سے بچتا ہو۔ جو ان 7 چیزوں سے بچنے والا ہوگا میرا امام فرماتا ہے وہ میرے نزدیک متقی پرہیزگار ہوگا۔ دیکھو اپنے زمانے کا امام الاولیاء یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہر زمانے کا میرا غوث کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم ان تقوی کے حوالے سے حضور کی عزت کا خیال کرتے ہو تو اپنے اندر 10 چیزیں پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو خود بخود اپنا محبوب بنا لے گا، رب کی بارگاہ میں متقی ہو جاؤ گے۔ وہ 10 چیزیں کون؟ فرماتے پہلے زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، سرکار فرماتے ہیں اچھا مسلمان وہ مسلمان ہوگا جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہاتھ کی حفاظت کریں۔ زبان سے کوئی کلمہ نکل جائے معلوم پڑے تکلیف دینے والا ہے تو فوراً معذرت کر لے، معافی مانگ لے، کیونکہ عربی کی کہاوت جراحات السنان لہا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ آدمی جو نیزے سے زخم کرتا ہے وہ نیزے اور تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم کرتا ہے وہ زخم جلدی بھرنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ اب زبان کو کیسے قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، اور رکھنے کا فائدہ کیا؟ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، آپ یہ غور کرو انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے ان گناہوں میں دیگر اعضاء کا ہاتھ 4% ہوتا ہے، لیکن زبان کا حصہ جو ہوتا ہے یہ 96% ہوتا ہے۔ تو زبان بہت پاورفل ہوتی ہے، اس لیے زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ دینا یہ تقوی کی نشانی ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دے دوں گا، اور جنت اسے ملے گی جو متقی پرہیزگار ہوگا۔ تو زبان بہت اہم چیز ہے، حضور غوث پاک نے زبان کی اہمیت بتائی۔ پھر اس کے علاوہ اب آدمی متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، بتاتا ہے ہمارے اوپر فلاں ولی آ گئے، فلاں ولی میرے اوپر سوار ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ولی کی سواری کسی کے اوپر نہیں آتی، اگر سواری آئے گی تو یا تو شیطان کی آئے گی یا تو جن کی آئے گی، کیونکہ کسی پہ سوار ہونا، کسی پہ لدنا یہ دوسروں کو تکلیف دینا ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی کبھی کسی کو تکلیف
نہیں دیتے تو پھر یہ کہنا سواری آئی یہ آئی. غوث پاک نے یہاں پر ہی فرمایا یہ مصطفیٰ کی شریعت کا کھلواڑ ہے, یہ آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کا کھلواڑ ہے. کیونکہ جو آقا علیہ السلام کا غلام ہوتا ہے, ارے جب وہ ادنا غلام ہوتا ہے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا ہے تو ولی تو اللہ کا پیارا محبوب ہوا کرتا ہے نا. تو یہ عزت اور ناموس سے کھیلنا ہی تو ہوا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر بھی ناموس رسالت پر پہرا دیا. اسی لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں, بڑے اچھے انداز میں فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کو علامہ ابن سعد نے طبقات کبریٰ کے اندر لکھا ہے, اور ایسے ہی اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے اپنے رسالے شریعت و طریقت کے اندر لکھا. یہ رسالہ پڑھیں آپ, کمپلسری پڑھیں آپ, تب معلوم ہو جائے گا شریعت کیا ہے طریقت کیا ہے. کیونکہ جب بندہ شریعت پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا فرماتا ہے. شریعت پہ چلتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے, اور ایسا نور پیدا فرماتا ہے اسی کے ذریعے سے بندہ لوگوں کی حقیقت کو جان لیتا ہے. تو کہا حقیقت کے درجے میں فائز ہو گیا, اور جاننے کے طریقے کو معرفت کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے بندہ شریعت پہ چلتے چلتے حقیقت بھی پا لیا, طریقت بھی پا لیا, اور معرفت کی منزلوں کو بھی طے کر لیا ہے نا. تو شریعت پہ چلتے چلتے نور پیدا ہوتا ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں کسی سے محبت پیدا ہو جائے, اب آدمی ہے کسی سے بھی محبت کر سکتا ہے, فرمایا کسی سے محبت ہو جائے تو جس سے تم محبت کرتے ہو اس کے کردار کو دیکھنا, اس کی گفتار کو دیکھنا. اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو محبت کرنا, اور شریعت سے ہٹ کے ہے تو نفرت کرنا. اب تمہاری شریعت میں تو اب تمہاری محبت بالکل شریعت کے عین مطابق ہوگی, اور تمہاری نفرت بھی شریعت کے عین مطابق ہوگی. اب دیکھو جو شریعت کی کسوٹی پہ اتر رہا ہے اس سے محبت کریں. اگر شریعت کی کسوٹی پہ نہیں ہے تو چاہے پیر موغا ہو جائے, چاہے کوئی اور ہو جائے, وقت کا اپنے آپ کو دعویٰ یہ کرے ہم مکہ مدینے میں نماز پڑھنے والے ہیں, اگر ایسے دعوے والے مل جائے تو خالی کہہ دینا میاں تم اپنے گھر سے ہمارے یہاں تک آنے کا پلین کا ٹکٹ مت مانگو, ٹرین کا ٹکٹ مت مانگو. جب تم مالیگاؤں میں بیٹھ کر مکے میں جا کے نماز پڑھتے ہو تو اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے یہاں بھی تشریف لے آؤ. سمجھ میں آیا کچھ؟ میرے یہاں اپنے یہاں بیٹھ کر کہاں آ جاؤ, مالیگاؤں آ جاؤ. مکے میں تو چلے جاتے ہو, مدینہ تو چلے جاتے ہو, لیکن مالیگاؤں آنے میں ہمارے ٹکٹ کی ضرورت ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ناموس رسالت سے کھیلنے والے لوگ ہیں, یہ شریعت کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں, یہ آقا علیہ السلام کے نائب نہیں ہے. ارے جو مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے وہ حقیقت میں مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, ہے نا. عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا سرکار اتنی عبادت پیر میں سوجن, اتنی عبادت پیر میں سوجن. سرکار نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تو بیت المعمور میں جا کے پڑھتا ہوں. سرکار نے کبھی یہ نہیں بتایا میں کہاں جا کے پڑھتا ہوں, البیت المعمور میں جا کے پڑھتا ہوں, البیت المعمور میں جا کے پڑھتا. سرکار نے یہ نہیں فرمایا. سرکار نے کیا نمازوں کی پابندی کی. جب اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار پیر میں سو جل, آپ کے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے کے گناہوں کو معاف فرما دیا, تو آپ کی مشقت مول لیتے ہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عائشہ یہ رب سے ملاقات کی نعمت ہے, اور اس نعمت کا میں شکرانہ ادا کر رہا ہوں, کیا میں شکر گزار بندہ بھی نہ ہو جاؤں. تو بہر کہتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی ناموس کی عزت کی کا پہرا دیا. کیونکہ یاد رکھو آدمی کی رعایا کو دیکھ کر کے رائی کا پتہ لگایا جاتا ہے. آدمی کے جو ماتحت ہے ان کو دیکھ کر کے حاکم کا پتہ لگایا جاتا ہے. تو ماتحت اگر اچھا ہو گیا تو سمجھ لو جس کا ماتحت ایسا ہوگا اس کا حاکم اور آقا کیسا ہوگا, ہے نا. تو زبان کو کنٹرول کرنا اور بہت ساری چیزیں, ان میں سے 10 چیزیں بتائیں. ان میں سے ایک بہت اہم چیز فرماتے کسی کو حقیر نہ جاننا, کسی کو کمزور مت سمجھنا, حقیر نہ جاننا, گری ہوئی نظروں سے مت دیکھنا. کمزور ہے تو بھی اسی کو محبت کی نظر سے دیکھنا. کہ خود آقا علیہ السلام سے کفار مکہ نے جانتے کیا شرط لگائی, یہ شرط لگائی کہ آپ
اپنے پاس بلال کو مت بیٹھنے دیں، خباب کو مت بیٹھنے دیں، صہیب کو مت بیٹھنے دیں، ان غریبوں کو آپ اپنے پاس مت بٹھائیں، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں۔ کتنا زبردست سودا تھا، ایمان کی دولت مل جاتی، ایمان کی دولت مل جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذہن دیا، محبوب جاہلین نادان ہے، یہ ایمان لانے والے تھوڑے نہیں ہیں، لہٰذا اپنے صحابہ کو اپنے سے دور مت کریں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا، آقا نے فرمایا، اگر تم کو مجھے تلاش کرنا ہو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، غریبوں میں چلے آنا، تمہارا نبی مل جائے گا۔ ابغونی بضعفائکم، آقا فرماتے ہیں اپنے کمزوروں میں، اپنے غریبوں میں مجھے تلاش کرنا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دیا اور بتا دیا جو غریب ہے اس کو حقیر مت جاننا کہ اسی غریب کی غریب پروری میرا مصطفیٰ فرما رہا ہے نا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی شریعت پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دیا۔ اب نکاح کے تعلق سے بھی ایک بات یاد آتی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اگر اس پر کوئی آتا ہے سنت پہ عمل کرنے کے لیے تو ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی 50 سال کا ہو، کوئی آدمی 50 سال کا ہو، 55 کا ہو، 60 کا ہو، اس کی بیوی انتقال کر جائے، اب اگر وہ دوسری شادی کرنے کو تیار ہوتا ہے تو ہمارا معاشرہ اس کو اتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، اتنی گری ہوئی نظروں سے دیکھ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چوری کرنے جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہو کہ کسی کا مرڈر کرنے جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ حضور غوث پاک کا کیا طریقہ بھی بتاتے ہیں، کیسے حفاظت کی اور پہرا دیا۔ پہلے ایک بات یاد رکھیں آپ، نکاح کرنا خالی سنتی نہیں ہے پیارے، نکاح کرنا کبھی کبھی فرض بھی ہے، نکاح کرنا کبھی کبھی واجب بھی ہے، اور نکاح کرنا جب فرض ہوتا ہے تو اس کی صورت کیا ہے؟ مرد ہے اس کے اندر اگر یہ بات پیدا ہو جائے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو بدکاری کا ارتکاب ہوگا، یقین کے ساتھ وہ بولے، ایک دم یقین ہو چلا ہے اس کو کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو بدکاری ہو جائے گی، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے، تو یاد رکھو شریعت کہتی ہے کہ اس پر نکاح کرنا فرض ہے، اس پر نکاح کرنا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو حرام کام کر ڈالے گا، یقین کے ساتھ معلوم ہے اس کو، 100% اس کو یقین ہے کہ بدکاری ہو جائے گی، زنا کا ارتکاب کر دے گا، تو فقہا فرماتے ہیں ایسے موقع پہ نکاح کر لینا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو، خالی گمان ہو کہ ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے، تو فقہا فرماتے ہیں اس پر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ نماز عید واجب ہے کہ نہیں؟ نماز بقرعید واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے نا۔ وتر کی نماز، اچھا وتر کی نماز کوئی ادا کرے تو کوئی برا سمجھتا ہے، کوئی عید کی نماز پڑھنے جائے تو کوئی برا سمجھتا ہے، کوئی بقرعید کی نماز پڑھنے جائے تو کوئی برا سمجھتا ہے۔ کہا جب ان واجبات کو ادا کرنے میں کوئی انسان برا نہیں سمجھ رہا ہے تو نکاح کرنا اگر مرد کو معلوم ہے، معلوم نہیں ہے بلکہ خالی گمان ہے 75% کہ نکاح نہیں کرے گا بدکاری ہو جائے گی، تو یہاں پر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ارے جب عید اور بقرعید کی نماز جو واجب ہے اس کے ادا کرنے میں کوئی برا نہیں سمجھتا ہے انسان، تو اگر ایسی صورت میں نکاح کر رہا ہے تو ایک وہ واجب کو ادا کر رہا ہے، ایسے موقع پہ تو مدد کرنا چاہیے، نہ کہ برا انسان۔ یہ بات کو یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ روزہ رمضان کا کوئی ادا نہ کرے تو برا سمجھتے ہیں لوگ۔ اگر یقین کے ساتھ اس بیچارے 50 سال 55 سال کے آدمی کو معلوم ہے کہ میں نہیں نکاح کروں گا تو بدکاری ہو جائے گی، تو نکاح کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن ہمارا معاشرہ کہتا ہے برا ہو گیا، شرم نہیں آ رہی، معاشرے کو مارو گولی۔ یہ معاشرہ کسی کو برا نہیں بھلا نہیں کرنے والا، ختم کرو معاشرہ کو، کنارے کر دو۔ ارے جو معاشرہ میرے نبی نے عطا فرمایا ہے تمام معاشروں میں سب سے بہتر اور عمدہ ہے۔ اگر وہی بوڑھا آدمی جا کر بدکاری کر لیتا، خبر لگتی پردہ ڈالو، چھپا دو، بدکاری کرتا، حرام کرتا، لیکن وہ تو ابھی حلال کر رہا ہے نا، فرض ادا کر رہا ہے نا۔ ایسی صورت پیدا ہو جائے تب جا کر کے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں لڑکے بڑے ہو رہے ہیں شادی کر رہا ہے، لڑکے بڑے ہو رہے ہیں شادی کر رہا ہے۔ ارے اس کی کیفیت پوچھو، بیچارہ بوڑھا ظاہر نہیں کر رہا، اس سے پوچھو ظاہر نہیں کر رہا۔ اچھا ایک بات بتائیے،
آج اس کے ساتھ پیش آیا، کل آپ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے نا معاملہ. اور خاص طور سے اس کے لڑکے، جس کے لڑکے شادی کے لائق ہیں، وہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، باپ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے تو لڑکے برا سمجھتے ہیں نا. تو ان لڑکوں سے پوچھا جائے اگر تمہاری عمر 50 کی ہو اور تمہاری بیوی کا خدا نہ کرے ایسا ہو انتقال ہو جائے، تم کیا کرو گے؟ تو پھر تقویٰ جھاڑے گا، میں شادی نہیں کروں گا، ہمیں آنے دے وقت تب سمجھ میں آئے گا کرے گا کہ نہیں کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر بھی کیسے پہرا دیا. دیکھو حضور غوث پاک نے جب نکاح فرمایا تو عمر کیا تھی معلوم؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے 51 سال کی تھی. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد کا فرمایا میں اس لیے نکاح نہیں کر رہا تھا کہ کہیں میری عبادت میں خلل نہ پڑ جائے، میری رضاعت میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں میں بچوں میں نہ لگ جاؤں. لیکن میں نے جب نکاح کیا، آقا کے سنت میں عمل کیا ہے، تو یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے 4 بیویوں کو میرے نکاح میں داخل فرما دیا. کتنی بیویاں؟ 4 بیویاں آئیں، اور بچے بھی کم نہ تھے غوث پاک کے، ایک کم 50 بچے تھے. سبحان اللہ. ایک کم کس کے بچے تھے؟ غوث پاک ہے. اور ہمارا نوجوان گھبرا جاتا ہے، یہاں پہ شریعت کی بھی پامالی کرتا ہے، اور شریعت کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے فرمان کی بھی پامالی کرتا ہے، کہتا ہے ہم دو ہمارے دو. یہ نام لگا رہا ہے نا. اب تو 2 والے بھی آگئے، زیادہ 2 والے پہ بھی آگئے. کیا؟ ارے بھائی آدمی گھاس پھوس پیشاب پی کے کیا کرے گا؟ 2 ہی تو پیدا کرے گا. اور جس کو مصطفیٰ نے فارمولہ کھانے کا عطا فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مصطفیٰ کی امت میں اضافہ بھی فرما دے گا. سمجھ گئے ہوں گے. بہت زیادہ کنائے میں گفتگو ہو گئی. ایک بار درود شریف پڑھیں تو آگے بات چلے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 51 سال میں نکاح فرمایا. کتنی عمر تھی؟ ادھر ایک 50 سے زیادہ، اور بچوں میں 50 سے، اور بیٹیاں کتنی تھی معلوم؟ ایک کم 29. کتنی بیٹیاں تھی؟ تو سبحان اللہ بنتا ہے یار. کتنی بیٹیاں تھی؟ ایک کم 30، ایک کم 29. کتنی بیٹیاں تھی؟ ہاں 29 بیٹیاں. اور بیٹے کتنے؟ اب سمجھ لو 20 بیٹے 29 بیٹیاں. حضور غوث پاک نے دنیا کے بتا دیا، دنیا والوں سنو، ارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے ایسی عورت سے شادی کرو جو تم سے محبت کرے، ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرے. کیوں؟ آقا فرماتے ہیں آخرت میں سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، اور میں اپنی امت کی زیادتی کو دیکھ کر کے فخر محسوس کروں گا. تو آقا علیہ السلام فخر کریں گے. حضور غوث پاک نے فرمایا جب مصطفیٰ کو فخر ہے تو کیوں نہ ان کا بیٹا اس فخر میں اضافہ کرتا چلے، ہے نا؟ تو آقا علیہ السلام کو امت کی زیادتی پر فخر ہوگا. آج ہمارا نوجوان کہتا ہے بچے ہو جائیں گے تو کھائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا، پگار کیا؟ ہم میں دم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلا لیں؟ کوئی بول کے دیکھ دے کہ میں کھلاتا ہوں، کوئی کہہ دے میں کھلاتا ہوں، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. یہ پہ ایک حدیث اور آپ یاد آتی ہے. ایک حدیث بعد میں آیا، ایک شخص رب کی بارگاہ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بندے جا تیرا داخلہ جنت میں ہوگا. بڑا خوش ہو گیا کہ اب تو جنت میں لے نا، رب نے حکم دے دیا جنت. ہم تو دنیا میں خالی جنت کا نام سن کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کہ امام نے ہمارے کہہ دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو ہم لوگ اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے، پہلے ہم رسول اللہ کے یہ تو بنو، اس کے بعد تو جنت رسول اللہ کی ہے ہی ہے یار. تو حضور اعلیٰ نے فرمایا ہم تو خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتا بندے تیرا داخلہ جو جنت میں ہو رہا ہے تیرے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا میری رحمت سے ہو رہا ہے؟ تیرے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا میری رحمت سے ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے بندہ جو ہے تھوڑا ایڈوانس ٹائپ کا تھا. اس نے عرض کیا مولا میرے عمل سے میرا داخلہ جنت میں ہو رہا ہے، میرے عمل سے، میرے کردار سے، میرے کام سے میرا داخلہ جنت میں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے لے کے جاؤ. چند قدم چلا، پیاس لگی. سوال ہوا مجھے پیاس لگی، کہا اتنی نیکیاں دے تب تجھ کو جنت میں پانی دیا جائے گا.
اس نے اٹھا کے نیکیاں دی، پانی دیا گیا، پیا، پھر چلا، پھر پیاس لگی، کہا اتنی نیکیاں دے تو پانی ملے گا، ہوتا رہا، جتنی نیکیاں دے سب دے دیا، راستے ہی میں پڑا رہا۔ اب رب تعالیٰ کی طرف سے حکم اور روکو اس کو اور پوچھو اس سے کہ اب اس کا داخلہ جو جنت میں ہو رہا ہے اس کے عمل سے ہو رہا ہے یا میری رحمت سے ہو رہا ہے؟ تو وہ بندہ جو کہہ رہا تھا مولا میرے عمل سے ہو رہا تھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میرے عمل تو پانی کے لائق بھی نہ تھے، تیری رحمت نے مجھے ڈھانپا تو میرا داخلہ جنت میں ہو رہا۔ تو ہمارے عمل تو پانی کے بھی لائق نہیں کہ ہمارے ایک دن کی تشنگی بجھا دے، ہماری تشنگی بجھا دے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذہن کیا دیا کہ آقا علیہ السلام جو امت کی زیادتی پر فخر کریں گے اور جس پہ میرے مصطفیٰ کو فخر ہے وہی قادری سرکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور، بچوں کی محبت میں آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، ہوتا ہے نا؟ بولے مولانا صاحب اگر یہ نہیں کریں گے تو کمائی کہاں سے ہوگی، بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہی ہے نا بات میں ہمارے سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ ہم لوگ کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں۔ پرندوں کو بھی وہی کھلاتا ہے، جانوروں کو وہی کھلاتا ہے۔ ارے جب پرندوں کو، درندوں کو، جانوروں کو وہ کھلا رہا ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا۔ اس نے وعدہ لیا وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، جتنے جانور ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرا۔ اللہ نے ذمہ لے لیا، روزی تو دے گا وہ، اور ماں کے پیٹ میں روزی لکھ دی گئی ہے، سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں ہی روزی لکھ دی گئی، 120 دن کا بچہ ہے تبھی روزی لکھی جا رہی ہے۔ اب طریقہ بتایا گیا کمائے گا کیسے، لکھ دیا کہ روزی اتنی ملے گی، لیکن طریقہ کیا ہوگا بندے کو اختیار کیا گیا۔ اس راستے سے جائے گا تو حرام کر کے تجھے ملے گی روزی، اس راستے سے جائے گا تو رب کی رحمت پہ چلتے ہوئے جائے گا اور اللہ تعالیٰ روزی کو بھیج کر تیرا استقبال کروا لے گا۔ یہ تو دنیا میں طے ہوتا ہے، روزی آ گئی ماں کے پیٹ میں، اب چاہے ڈاکٹر بنائے چاہے عالم بنائے روزی اتنی ملنی ہے، سمجھ میں آئے گی؟ روزی اتنی ملنی ہے، اور توکل خالی مولانا پہ فرض نہیں ہوتا۔ لوگ ڈھونک جمائے کہ مولانا کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے، مولانا لوگوں کو، امام صاحب لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، مولانا صاحب لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ کیا خالی مولانا ہی اللہ کے بندے ہیں؟ آپ بتائیے مجھے، آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ ارے بولیے ہے کہ نہیں، ڈر کیوں رہے یار؟ یہ تو خالی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں نا میں۔ اللہ کے بندے خالی مولانا ہے کہ آپ بھی ہیں؟ سب کے لیے شریعت ہے، خالی مولانا کے لیے؟ سب کے لیے برابر ہے شریعت۔ یہ اور بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر عالم ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک گناہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی علم سے عاری ہو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ ڈبل گناہ بن جاتا ہے۔ ایک تو گناہ کرنے کا گناہ اور دوسرا علم نہ حاصل کرنے کا گناہ ہونا۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے سب بندے توکل سب کو اللہ پہ کرنا چاہیے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو توکل اور شکر کی توفیق عطا فرما دے، اور دوسروں زیادہ کم سے کم اپنے گریبان میں اللہ تعالیٰ اطلاع اور جھانکنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اور آپ سب کی اصلاح فرما دے۔ تو حضور غوث پاک، اچھا ایک اور رحمت ہی کی بات آئی اچانک موضوع سے ہٹ کے۔ ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اسی کا داخلہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کر لیا ڈائریکٹ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جنت دنیا ہی میں کئی بار دکھائی ہے۔ جس کو دنیا میں جنت دکھائی جائے، جو جنت کا مکین ہو تو جنت میں جائے گا ہی نا۔ میرے نبی تو جنت کے مکین ہے نا۔ ارے جنت کیا وجہ تخلیق جنت ہے، لیکن آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا سرکار آپ؟ حضور نے فرمایا میں بھی جنت میں داخل ہوں گا مگر اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنے آغوش میں لے لے گی۔ یہ آقا علیہ السلام کی عاجزی انکساری ہے، اور رب نے بتایا ارے میں رحمت پہ بھروسہ کر رہا ہوں، تم میری امت ہو تو اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا، اپنے عمل پہ بھروسہ مت کرنا بلکہ کرتے چلے جانا، ہے نا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے زبردست بچوں کی تربیت فرمائی۔ اب کیا دیکھو بچوں کی محبت میں آدمی کرتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بچے کی محبت کے تعلق سے آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کے شاگرد ہیں ایک بزرگ جن کا نام حضرت عبداللہ جبائی رحمت اللہ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ سرکار سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب کسی بچے کی ولادت ہوتی، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اپنی گود میں لیتے اور لینے کے بعد ارشاد فرماتے کہ یہ بچہ مردہ ہے. مطلب سمجھے نہیں؟ ہم لوگ مردوں کو بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ بولیے. اب تو اس پہ اللہ کی رحمت ہو تو ہی فاتحہ ہوگی اس کے نام. اللہ کی رحمت ہو بس خالی ہم لوگ تو ایک پیٹی دے کے چھٹی پا لی ہے. مولانا کو بلا کے قرآن خوانی کرا دی ہے. مولانا آئے تو ان سے برا مان گئے. خود نہیں پڑھ سکتے لیکن مولانا آئے تو برا مان گئے. اور مولانا کا کام ہے مولانا بلاتے رہے کوئی نہیں آنے والا. مولانا کا کام ہے مسجد کا کام ہے کوئی نہیں آنے والا. جنازہ رکھا اور مولانا نکل لے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہوتا ہے مسجد کا کام. کیا ہوتا ہے مسجد کا کام تب احساس ہوگا. ضرورت ہے کہ احساس کریں آپ. اس لیے کہ جیسے دین کا آدمی دین میں لگا ہوا آدمی 24 گھنٹہ آپ کا کام کر رہا ہے. آپ لبیک کریں تاکہ اللہ کا گھر آباد ہوتا رہے. اللہ کا گھر آباد ہوتا رہے. آپ اپنے کام کے لیے بلا لیں مولانا مسجد کے کام کے لیے بلا رہے ہے نا. تو ضرورت پڑے گی تو مسجد کے لیے آواز دیں گے نا. آئیں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے یہاں وعدہ کرا لیتا ہوں آج آئیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بہت بڑا کام کروانا ہے. ہاتھ اٹھانے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لو اور سوچ کے پھر بولو آئیں گے نا انشاءاللہ. کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھی رہے رہے مولانا کہیں 1,00,000 2,00,000 کا سوال نہ کر لیں. ارے میاں مولانا ایسے نہیں ہوتے کہ جس کے اوپر طاقت نہیں قرض لے کے مسجد میں نہیں دلوایا جاتا. آپ کے پاس وقت ہے آپ مسجد میں وقت لگا دو. یہی سب سے بڑی قربانی رب کی بارگاہ میں آپ کی. کیونکہ آج وقت بڑی اہمیت کا حامل ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا بیٹا مردہ. مطلب جیسے لوگ مردے کو بول گئے توجہ نہیں دے رہے ہیں. مطلب یہ میرا بچہ اب ایسے ہے کہ اس کی وجہ سے میں اپنی عبادت اور ریاضت میں خلل نہیں واقع کروں گا. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کو نکال دیتے اور محبت کو نکالنے کے باوجود آپ نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی اور خود ولی آپ کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو پیدا فرمایا. اتنی زبردست تربیت فرمائی. شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے بڑے شہزادے ہیں انہوں نے ہی حضور غوث پاک کے جنازے کی نماز پڑھائی. بیٹے نے پڑھائی والد کے جنازے کی نماز. لیکن ذرا غور کریں ہمارے بچے کس کے پڑھا رہے ہیں. امام نہ ہے تو ہنگامہ ہے. بیٹا تیار نہیں ہوتا کہ جنازہ پڑھا سکے. کتنے تعجب کی بات. افسوس ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے افسوس ہے کہ نہیں بھائی؟ سب کے لیے بولنا یہ مت سمجھنا. آپ اپنا محاسبہ کریں. آپ خالی بول سب کے لیے رہا ہوں. اپنا معاشرہ کتنا بیکار ہو گیا. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاشرے میں مصطفیٰ کی عزت کی جھلک کو کیسے پیدا فرمایا کہ ہمارا طریقہ ایسا ہو جائے کہ لوگ یہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد کہ میاں یہ کوئی نہیں ہے یہ تو محمد عربی کا غلام چلا جا رہا ہے نا. تو حضور غوث پاک نے ایسا معاشرہ بنایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ازواج مطہرات آقا علیہ السلام کی بڑی سنتیں ہیں. جیسے کہ یہ سنت ہے. اس سنت کو بھی سرکار غوث پاک نے کیسے محفوظ کیا کہ آج کل آدمی 12 گھنٹہ ڈیوٹی کر لیتا ہے. بلوم سے لڑتا ہے. میں بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے آپ کو بھی طاقت دے. گھر میں جا کے کچھ ہاتھ بٹا لے. ہونا چاہیے بٹانا چاہیے. کام مرد کو بھی بٹانا چاہیے اور آپ جو بھی ہے شوہر اس کو بتانا چاہیے. ہاں سب سے زیادہ کام ہم سمجھتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں. ہم لوگ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. آپ وزیر خارجہ ہے. باہر کے معاملات تو آپ کے ہاتھ میں ہوں گے نا. لیکن ہوم منسٹر کا کام زیادہ ہے. تھوڑا ان کا بھی ہاتھ بٹا لے. اسی لیے سرکار عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانے میں تشریف لاتے تو کبھی ضرورت پڑتی تو سرکار اپنے ہاتھوں سے پانی بھر لایا کرتے تھے. کبھی ضرورت پڑ جاتی تو سرکار اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں میں پیون لگا لیا کرتے تھے. کبھی ضرورت پڑتی تو سرکار اپنے ہاتھ سے گھر میں جھاڑو کشی کر لیا کرتے تھے. یہ سرکار کا اپنی ازواج مطہرات میں شفیقانہ انداز تھا اور امت کو تعلیم دینا تھا کہ اگر تم کتنے بھی بڑے بلند مرتبے پہ پہنچ جاؤ اور گھر میں ضرورت پڑ جائے تو کھڑے ہو جانا, کام کر لینا. یہ تمہارے نبی کی سنت مبارکہ ہے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ازواج مطہرات میں کیسی شفقت فرما رہے ہیں. دیکھیں خود آپ کے شہزادے شیخ عبد الجبار رحمت اللہ علیہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یہ فرماتے ہیں آپ کے ازواج مطہرات پہلے تو سب یاد رکھیں سب صابرہ قانعہ صبر کرنے والی قناعت کرنے والی شکر کرنے والی رہی. 4 بیویاں چاروں ویسے ہی. تو شیخ عبد الجبار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ میرے والد کی صحبت اور تربیت کی برکت سے کس مقام پر پہنچی.
فرماتے جب بھی کسی اندھیرے کمرے میں جاتی یا تاریک جگہ پر جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی کا انتظام فرما دیتا، مدھم مدھم روشنی ہو جاتی۔ اب اندازہ لگائے سب کے لیے روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، روشنی کا انتظام اسی کے لیے ہوتا ہے جو اللہ کا بڑا قریبی بندہ ہوا کرتا ہے، تو مدھم مدھم روشنی ہو جاتی۔ فرماتے ایک بار ایسا معاملہ آیا کہ میری والدہ ایک اندھیرے کمرے میں تشریف لے گئی، جب وہاں گئی اور وہاں جا کر کے کھڑی ہو گئی تو ٹمٹماتی ہوئی روشنی، دھندلی روشنی جو ہے میری والدہ کے لیے ہو گئی۔ میرے والد ماجد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد آپ بھی تشریف لے گئے، اور لے جانے کے بعد جیسے ہی وہاں پہ پہنچے وہ روشنی جو مدھم مدھم تھی آپ کے پہنچنے کی وجہ سے وہ روشنی ختم ہو گئی، وہ روشنی دور ہو گئی۔ جب وہ روشنی دور ہو گئی، دور ہونے کے بعد آپ کی والدہ فرماتی میں بہت حیران، میں نے عرض کیا سرتاج یہ کیا معاملہ ہے؟ روشنی تو ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہوتی تھی، لیکن آج آپ تشریف لائے تو یہ روشنی چلی گئی۔ میرے غوث پاک نے فرمایا روشنی مدھم مدھم تھی، اچھی نہ تھی، تو میں نے چاہا کہ یہ روشنی ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھی روشنی تم کو عطا فرما دے، اس سے اچھی روشنی تم کو عطا فرما دے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذہن دیا ازواج مطہرات کے لیے روشنی کا انتظام کرنا، کیلرنگ کے کام کرنا، صفائی کا کام کرنا، یہ اگر تم کرو گے مصطفیٰ کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور تم لوگ میرے قادری غلام ہو اس لیے تمہاری قادری آقا کی سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا، ہے نا۔ اور پیر کی جس کو آپ لوگ اہمیت نہیں دیتے، شرط ہونی چاہیے خالی، اس سے پورا بیان اپلوڈ کریں اس کو، پیری مریدی پورا بیان ہوا سمجھا میں، پیری مریدی انشاءاللہ موضوع چلے گا، کئی قسطوں میں چلے گا، پیر کیسا ہوتا ہے اور مرید بھی کیسا ہوتا ہے۔ آج تو ہم لوگ اپنے پیر سے جب تک کرامت نہ دیکھیں تب تک پیر ہی نہیں مانتے اس کو، ایسی سوچ ہو گئی نا میرے پیر کی کرامت ہوئی۔ معلوم اعلیٰ حضرت رحمت رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ پیر کے مرید پر 25 حق ہیں۔ کتنے حقوق ہیں؟ کتنے؟ الحمدللہ 25 حقوق بھی اپنی نسبت سے بیان فرما رہے ہیں، ہے نا۔ 25 حقوق، ان میں سے 15واں اور 18واں حق پڑھ لیں، معلوم ہو جائے گا کہ مرید پر یہ ضروری ہے کہ اپنے پیر سے کرامت دیکھنے کی خواہش نہ کرے کہ پیر صاحب کرامت دکھاؤ نا، پیر صاحب کرامت دکھاؤ نا، خواہش نہ کرے۔ اور ایک حق یہ بھی کہ بلا ضرورت ان سے اجازت لیے بغیر ان کی صحبت چھوڑ کر کے نہ جائے، یہ حدیث سے بھی ملتا ہے یہ حق۔ کیسا ہے حق؟ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو میرے سرکار کے مرید ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے مقبول ہیں، چنانچہ حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ سے بغیر اجازت چلے آئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ جبکہ سرکار کو تو معلوم ہے کون کہا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ بولے ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ سرکار کی بارگاہ میں خاموش ہے۔ حضور نے فرمایا کہاں گئے تھے بتاؤ؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور میں بے وضو تھا، مجھے وضو کی حاجت تھی، تو میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ میں بے وضو آپ کی صحبت میں رہوں، آپ کی صحبت میں بے وضو اور اس لیے پاکی حاصل کرنے کے لیے گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا دو باتیں، پہلی بات سرکار نے بغیر اجازت جانے کو پسند نہیں فرمایا، اور سرکار نے اس کو بھی پسند فرمایا کہ آدمی اپنے پیر کے پاس جائے جو شرائط کا جامع اور چاروں شرطیں پائی جاتی ہو، تو اس کے پاس جب جائے تو اس انداز میں جائے کہ باوضو بھی رہے، باطہارت بھی رہے، بلکہ شریعت کا پاسدار اور محافظ بن کر کے جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، ایک نوجوان، بہجت الاسرار میں علامہ شتروفی نے لکھا، فرماتے ایک نوجوان آیا، کافی لوگ تھے، سب لوگوں نے مصافحہ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور غوث پاک سے مصافحہ کیا مطلب حضور کے تبرک سے مصافحہ کیا، سبحان اللہ، کیونکہ آقا نے اپنے قدم کو رکھا ہے نا، تبرک سے مصافحہ کیا، سب سے مصافحہ کیا، لیکن نوجوان آیا، میدان تھا، میدان سمجھے نا، کلو اسٹیڈیم والا میدان نہیں، چہرے کا میدان ہے، میدان تھا، نمازوں کا پابند نہ تھا، بد اخلاق کا بد کردار تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ کھینچ لیا، فوراً کھینچ لیا، ہاتھ کھینچ لیا، جیسے ہی ہاتھ کھینچا اب اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، نوجوان گرا بے ہوش، اور جب ہوش میں آیا
تو سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے سرکار جتنے بھی گناہ ہوئے ہو گئے، اب میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اب شریعت کا محافظ ہوں۔ تو حضور غوث پاک نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا۔ اگر آپ قادری غلام ہیں تو سرکار غوث پاک کے طریقے پہ چلنا پڑے گا، ہے نا؟ چلے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ایسے پیری مریدی کیا، اس کو انشاءاللہ بیان اپلوڈ ہوگا تو اس کو سنیں آپ۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہر طریقے سے شریعت کی پاسداری اور آقا علیہ السلام کے ناموس اور عزت کی پاسداری کرتے رہے، کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پہ چلا کرتا ہے۔ ایسے ہی اور دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی جب پردہ فرمانے لگے تو منظر کیا تھا، اس وقت آقا علیہ السلام کی سنتوں پہ کیسے پابندی کی ہے۔ آج اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو پانی پلانے کی کوشش ہوتی ہے نا؟ 1 چمچ 2 چمچ، اگر کلمہ نہیں پڑا مر گیا تو پانی کچھ کام آئے گا؟ ہاں آئے گا پانی کام؟ بولے 1 چمچ پانی بھی نہیں پی پائے، ابے یہ پانی مت دیکھ، وہ دیکھ کہ کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے، معلوم نہیں کیسے خاتمہ ہو رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کیا فرماتے، پانی کی طرف توجہ نہیں دلا رہے، سرکار فرماتے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، سرکار فرماتے تمہارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہونے لگے تو وہاں پر جمع ہو کر کے کلمہ زور زور سے پڑھو، تم زور زور سے کلمہ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالی اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا، اور جب کلمہ پڑھ لے گا تو حوض کوثر سے جام پیے گا، تمہارے 1 چمچ کی اس کو ضرورت نہیں ہے، سرکار کے ہاتھوں سے جام پیے گا انشاءاللہ، جنت کی نہروں سے جام پیے گا انشاءاللہ۔ تو کلمے کی تلقین کرو۔ حضور غوث پاک نے کیسے اس کا ذہن دیا یہ بھی دیکھیں، کیسے اس کا ذہن دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پردہ فرمانے لگے تو جب پردہ فرمانے کا معاملہ قریب آیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں سے کہہ دیا تھا رشتہ دار ہٹ جاؤ یہاں سے، ہٹو، اس لیے کہ ایسے لوگ میرے پاس آنے والے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمان کے جگہ تک مت کرو یہاں سے، سب کو ہٹا دیا، اور آپ کی زبان سے خالی یہ جملے نکلتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غفر اللہ لی ولک، تاب اللہ علی وعلیکم، سلام کرتے اور کہتے اللہ تمہاری اور میری بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری توبہ قبول فرما لے۔ تو اس انداز میں آپ سلام کلام کر رہے تھے، غوث پاک نے کیا بتایا؟ یہ بتا دیا ارے میرے نبی کی نظر پہ اعتراض کرتے ہو، ارے جب نبی کے نواسے کی نظر کا یہ حال ہے تو سوچو جس نبی نے غوث کو غوث بنا دیا اس امام الانبیاء کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پر بھی ناموس رسالت کی حفاظت کے کہ نبی کی نظر پہ اعتراض مت کرنا، کہ جو نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے جب اس کی نظر کا یہ حال ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء کی نظر کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے شاہان زمانہ کی جھولی، ارے مشتاق کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ میں محتاج نہیں کہتا کیونکہ محتاج ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہی نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ سب مصطفیٰ کی ملاقات کے مشتاق ہے نا، اسی لیے وصال کہا جاتا ہے۔ جی بہرحال سب کو ہٹا دیا اور جو آتا سلام کا جواب دیتے ثواب دیتے، اور اس کے بعد جب آپ کے پردہ فرمانے کا ایک دم وقت قریب ہوا جو دن تھا تو اس دن آپ نے چونکہ رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پردہ فرمائے، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے باقاعدہ، پھر پردہ فرما گیا حضور غوث پاک۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ دن آیا جس دن آپ کو پردہ کرنا تھا آپ نے تازہ پانی سے غسل کیا، اور تازہ پانی سے غسل کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی ہے۔ معلوم ہے کس کی سنت ہے؟ آقا علیہ السلام جب پردہ فرمانے لگے تو سرکار نے پہلے غسل کیا، نماز پڑھی، پھر پردہ فرما گئے۔ تو حضور غوث پاک نے بتا دیا ارے میری زندگی سنتوں کی پاسداری کرتی رہے، اب میرے رحلت کا وقت قریب ہے تو ابھی مصطفیٰ کے ناموس پر پہرا دے رہا ہوں، ہے نا، آقا کی سنت سے پہرا دے رہا ہوں۔ نماز عشاء پڑھی، سجدے میں گر گئے، اپنا خیال نہیں ہے، اپنا خیال نہیں، سجدے میں دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امت کا خیال ہے، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اے اللہ امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما، عفو کرم کی بارشیں نازل فرما، دعا کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان سے دعا کے کلمات نکل رہے، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے،
या अय्यतुहा नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ मुतमइन जान, लौट जा अपने रब की तरफ, खुशी खुशी लौट जा और दाखिल हो जा मेरे बंदों में, और मेरे बंदों के साथ मेरी जन्नत में भी दाखिल हो जा। तो ये आयत करीमा बता रही है कि जो अल्लाह का नेक बंदा पर्दा करता है तो वो खुशो खर्रम जाता है, और खुशो खर्रम जाने के साथ साथ अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से उनको मुलाकात भी करा देता है। तभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया आ जा बंदे में दाखिल हो जा, बंदे में दाखिल हो जा और जन्नत में भी दाखिल हो जा। उसके बाद सकरात का जब आलम शुरू हो गया, उस वक्त भी क्या कलिमात थे मालूम? हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की तस्बीह और पाकी बोल रहे थे। तस्बीह और पाकी क्या कह रहे थे मालूम? इस्ताअनतु बिला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानहु व तआला वल हय्युल लज़ी ला यमूतु व ला यख्शा सुब्हान मन तअज़्ज़ज़ा। जैसे ही तअज़्ज़ज़ा कहा, जबान में लुकनत तारी हो गई। सकरात के आलम जबान पे लुकनत 3-4 बार आपने रिपीट किया। आपके बेटे वहां पर मौजूद थे, शेख मूसा, उस वक्त जो आपके शहजादे हैं मूसा जिनका नाम था, वहीं पर मौजूद। उन्होंने कहा वालिद माजिद की जबान में लुकना। आपने कई बार कोशिश की, सही तलफ़ुज़ ना हुआ, एक बार जोर से पढ़ा आपने, और जोर आपने दिया, गौस का पावर जाहिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इन कलिमात को आपकी जबान पर जारी फरमा दिया। जोर से पढ़ा, उसके बाद का मन तअज़्ज़ज़ बिल क़ुव्वा व क़हर अल इबाद बिल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इतना कहा, कहने के बाद अल्लाह 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 कहते रहे और आपके बदन से रूह निकल गई। अल्लाह अल्लाह कहते रहे तो क्या ज़हन दिया? इंतकाल के वक्त कमाल पानी पिलाने में नहीं है, कमाल ये है कि बंदे के सामने कलमे की तलकीन की जाए, बंदा कलमा पढ़ ले, अल्लाह का जिक्र करते हुए जाए, क्योंकि जो जिक्र करते हुए इंतकाल करता है, मेरे सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं मात यक़ूलु अल्लाह ज़ाकल खुल्द महया हो। जो अल्लाह अल्लाह कहते हुए इंतकाल करता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसका ठिकाना है ना। तो हुजूर गौसे पाक के तरीके पे तो कादरी गुलाम ने अमल किया है, कादरी गुलाम ने अमल किया। कौन कादरी गुलाम? हम सब के ताज सरकार ताज शरिया ने अमल करके कहा। कैसे अमल किया? देखो यही तो तरीका है। पर्दा फरमाने का वक्त करीब है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, सुभान अल्लाह। अजान के कलिमात का जवाब दे रहे थे ना, इसीलिए कहा जब मेरा कादरी आका जन्नत में चला गया तो ये अख्तर भी अख्तरे कादरी खुल्द में चल गया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, हर मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उस पर पहरा दिया है, चाहे एतकादियात के हवाले से हो या अमलियात के हवाले से हो, चाहे हुजूर की सुन्नत का मामला हो, चाहे घर का मामला हो, चाहे बाहर का मामला हो, हर जगह आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर पहरा दिया। और सुन्नत पर पहरा देना, नामूस पर पहरा देना, आका अलैहिस्सलाम के तरीके पर पहरा देना। आज लोग कहते हैं हुजूर गौसे पाक ने किसी का रद्द नहीं किया, मालूम राफिजियों का भी रद्द फरमाया है और सरकार के गुस्ताखों का भी रद्द फरमाया है। नहीं यकीन आता है तो बाजतुल असरार उठा के देख लो, कैसे राफिजियों का रद्द किया। वो राफिजी जिनके बारे में मेरा गौस खुद लिखता है कुनियतुत तालिबीन के अंदर, उठा के देखो उसको, और खुद मेरी डायरी में मौजूद है। ये राफिजी जिनका अकीदा ये है, इनका कहना ये है कि आते जिब्राइल से खता हो गई माज़अल्लाह, जिनका कहना यह है कि आ रही थी नबुव्वत, अली के पास पहुंच गई, नबी के पास, जिब्राइल की गलती है माज़अल्लाह। किसने लिखा? गौसे पाक ने लिखा कुनियतुत तालिबीन के अंदर। किसने लिखा है? जोर से बोलिए, किसने लिखा? अच्छा, गौसे पाक आले नबी है कि अहले बैत है कि नहीं है? अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हाथ अली को हुजूर से भी बढ़ा दो, ये मतलब नहीं होता। जिसका जो मकाम है वो मकाम दिया जाए। ऐसे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ राफिजी लोग आए इम्तिहान लेने के लिए। शरीर तो होते हैं, शरीर ना होते तो शरीयत को बिगाड़ने की कोशिश ना करते। सबसे ज्यादा इन लोगों ने शरीयत को बिगाड़ा है मोहब्बत का नाम देकर के, मोहब्बत का नाम देके शरीयत को बहुत ज्यादा इन लोगों ने बिगाड़ा। और हम लोग तो मोहब्बत वाले हैं, मोहब्बत में क्या ना कर जाए हम लोग। याद रखना, शैतान दो तरीके से हमला कराता है, या तो मोहब्बत से हमला कराता है या नफरत से हमला कराता है। इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारी मिसाल बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। कि ईसा अलैहिस्सलाम से यहूदियों ने नफरत की तो नबी भी ना माना, और जब नसरानियों ने मोहब्बत की है तो खुदा का बेटा करार दे दिया माज़अल्लाह। तो आका ने फरमाया मतलब है अली ईसा की वजह से दो गिरोह खराब हो गए, बर्बाद हो गए, तो अली
तुम्हारी वजह से दो गिरोह जाएंगे, एक वो होगा जो आपसे नफरत करेगा, वो खारिजी बन जाएगा, और जो मोहब्बत की वजह सबसे आपको बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, हुलूल का कायल हो जाएगा और ये कहेगा कि जिस्म दो है रूह एक है, नबी और अली का जिस्म दो और रूह एक, ये हुलूल का जो अकीदा रखेगा मेरे गौसे पाक ने भी रद्द फरमाया है। आप उठाकर देख लें किताब तोहफा इस्ना शरिया, जिसका ये अकीदा होता है वो आदमी अहले सुन्नत से नहीं होता, बल्कि वो आदमी राफिजी हुआ करता है। समझ में आया? बहुत खतरनाक ये अकीदा है कि जिस्म दो रूह एक, हुलूल का अकीदा, जबकि अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ, इस्लाम के यहाँ इस अकीदे की कोई गुंजाइश नहीं। जिसका जिस्म उसी की रूह, जिसका जिस्म उसी की, जिसका जिस्म उसी की, और ये भी अकीदा, ये देखो अकीदा आया कहाँ से मालूम है? गैर मुस्लिमों के यहाँ से आया। वो कहते हैं आदमी मर जाता है, रूह बेकार हो जाती है, वो रूह जो है ना परिंदे में चली जाती है, जानवर में चली जाती है, कौवे में चली जाती है, कहीं इसलिए तो हलाल नहीं हो गया, समझे कि नहीं? तो ये हुलूल का अकीदा अपना नहीं है। तो हुजूर गौसे पाक ने रद्द फरमाया, देखो वो राफिजी हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेने आए, तो मोहब्बत को भी कंट्रोल करना है, नफरत को भी कंट्रोल करना है, सही है कि नहीं? करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, हुजूर गौसे पाक के तरीके पे चले, यह अकीदा रखने वाला कभी सुन्नी हो ही नहीं सकता, और अगर गलती हो जाए तो फौरन तौबा कर लेने वाला वही सुन्नी होता है। अगर खता हो जाए इस अकीदे पे, बहुत हो जाती है आदमी से सब खते लिसानी। फरिश्ते मासूम हैं, फरिश्ते क्या हैं? उनसे खता नहीं होती है। शियों ने अकीदा कर लिया कि जिब्राइल से खता हो गई, इस अकीदे पे हमला इन लोगों ने कर दिया। अब अगर कोई कहे कि सजा के तौर पर फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी पर भी खत्म कर देता है, हाथ पैर खत्म कर देता है, तो यह अकीदा उसी अकीदे की तर्जमानी होती है ना। ये रिवाज अपने यहाँ बहुत चल रही है, कई जगह मैंने कई मुखर्रिब क्या बताया जाए, अल्लाह ताला खैर करे, हम लोग तो आलिम उसको समझते हैं, समझ में आया ना? अल्लाह ताला हमारे ऊपर फजल करम की बारिश नाज़िल फरमा दे। तो शिया अकायद का मामला जब आया तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक जमात आई राफिजियों की इम्तिहान लेने के लिए। दो डब्बे थे, दोनों में बच्चों को बंद कर दिया, एक बच्चे में लंगड़ा और बेकार मासूर बच्चा था, दूसरे में एकदम तंदुरुस्त बच्चा। पूछा बताओ कौन है? और राफिजी हुजूर गौसे पाक को नहीं मांगते, अगर मानते तो खाली हमको हमारे अपने फेवर में करने के लिए मांगते हैं, क्योंकि राफिजियों का रद्द, गुस्ताखों का रद्द सबसे ज्यादा गौसे पाक ने फरमाया। नहीं यकीन आता है तो आपकी किताब खुली तो तालिब उठा के देख लो, खुद मालूम पड़ जाएगा। 32 फिरके शियों के अंदर होते हुजूर गौसे पाक ने गिनाया। कितने फिरके? कितने? 32 हुजूर गौसे पाक ने गिनाया, गुने तो तालिब इनके। नहीं यकीन आता है तो जब चाहे तब क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, यू वेलकम एनी टाइम, कभी भी आए मुझसे पूछें, मैं बताने के लिए तैयार हूं। तो आए हुजूर गौसे पाक का इम्तिहान लेने के लिए, पूछा कौन है इसमें बताइए आप। हुजूर गौसे पाक के इम्तिहान का जायजा ले रहे हैं। जिनके अहले बैत से मोहब्बत का दावा है, क्या गौसे पाक हसनी नहीं है? क्या गौसे पाक हुसैनी नहीं है? अरे मेरा गौस हसनी भी है, हुसैनी भी है, अलावी भी है, सिद्दीकी भी है, उस्मानी भी है, फारूकी भी है। चारों खुलफा की निस्बत मेरे गौस के अंदर जमा है। नहीं यकीन आता तो नसबनामा उठा के देख लो, आप अलावी भी है, फातिमी भी है, उस्मानी भी है, फारूकी भी है और सिद्दीकी भी है। तो चारों खुलफा को मानने का नाम गौसे पाक को मानना है ना? चारों गौसे पाक को मानने का नाम चारों खुलफा को मानना है। आप नसबनामा उठा करके देख लो, खुद मालूम पा जाए, ना समझ में मेरे पास है। चारों खुलफा के माने आगे का कौन है? इल्म का की आजमाइश। मेरे गौस ने फरमाया बाबा, आपने इशारा किया डब्बे में और फरमाया निकालो इसको। माजूर था, निकालो इसको। माजूर था, जुमला क्या है? माजूर था, निकालो इसको। जैसे निकाला फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से मैं देता हूं तुझे हुक्म, खड़ा हो जा। वो जो लंगड़ा बच्चा था गौसे पाक ने उसको तंदुरुस्त फरमा दिया। इधर जिस्मानी बीमारी दूर हो रही है, इधर जिस्मानी बीमारी दूर हो गई। जो राफिजी आए थे अल्लाह ताला ने उनकी रूहानी बीमारी को भी दूर फरमा दिया। सबने हुजूर गौसे पाक के हाथ में हाथ रख करके तौबा किया और अहले सुन्नत के ज़ुमरे में अपने को शामिल फरमा लिया। उठा के देखें आप बहजतुल असरार, ऐसी बहुत सारी बातें। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि
آقا علیہ السلام کے ناموس پہ حملہ محبت سے بھی ہو سکتا ہے، نفرت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر طریقے سے حفاظت کرنے والا وہی ہوگا جو میرا قادری غلام ہوگا، ہے نا؟ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو بیان میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا بھائی، یہ مت سمجھنا کہ میں اس کو بول رہا ہوں اس کو بول رہا نہیں، میں عام بولتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے میں اس عقیدے کا ترجمان ہوں، مسلک اعلی حضرت کا ناشر ہوں۔ بس میری خطا ہے، مجھ سے اگر غلطی ہوتی ہے تو ہمیشہ میں غلطی پہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی ایک بار توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لہذا بیان کو کسی کی طرف نہ لے جایا جائے، اگر کوئی لے جاتا ہے تو اس کے ذہن کا مسئلہ ہے، اور میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا ترجمان ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں سر وہاں کے نوجوانوں کو لے کر